अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतहर काज़मी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। इंतखाबात क्या वक्त पे होंगे, निगरान वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से क्या कहा, और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में नैब क़वानीन में जो तरमीम की गई थी उस केस के हवाले से एक बड़ी अहम समाअत हुई, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इन तमाम मामलात पे आने से पहले गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है, हिंदू बरादरी एहतजाज कर रही है, आए रोज़ वहाँ पे अगवा बराए तावान के केसेस हो रहे हैं। ये मामला क्या है, क्यों वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, इस सिलसिले पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंसानी हकूक़ के कारकुन रमेश कुमार साहब ने। रमेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। थैंक यू काज़मी साहब, थैंक यू। अच्छा रमेश साहब, हम देख रहे हैं कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदू बरादरी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। अगर आप ब्रीफली हमें बता सकें कि आखिर ये मसला क्या है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि इतने अहम इशू पे जो ना वो आपने हमें इस इशू पे आपने बात करने के लिए हमें बुलाया है। सर, बेसिकली मामला ये है कि जब से हमारा मुल्क बना है 1947 से लेके, आपको पता है कि हिंदू कम्युनिटी जो भी है, मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये जो मखसूस कम्युनिटीज़ हैं, इनकी जो प्रायोरिटी होती है, एक तो एजुकेशन होती है और दूसरा बिजनेस होती है। तो 1947 से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 20% थी, अभी वो कम होकर 2.5% पे पहुंची है, 2.5-3% पे पहुंची है। तो इसका सबब एक ही है कि ये पुरअमन कम्युनिटी है। यहाँ सिंध में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी भी सही नहीं रही है। 15 साल जो ये गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी की, मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन गवर्नमेंट है। जैसे अभी अगवा की वारदातें हो रही हैं। रमेश साहब, आप ये जो हालिया वाकया हुआ है, अगर यहाँ से हमें थोड़ा सा बता सकें कि ये क्या वाकया हुआ है। देखिए, ये कश्मीर में हालानी के एक हमारे मुखी साहब हैं, पहले उनको अगवा किया गया था, उसके बाद प्रिया कुमारी है, उसको अगवा किया गया था, उसके बाद अभी 3 लोगों को रिसेंटली 15-20 दिन में उनको अगवा किया गया है। तो ऐसे समझेंगे सर, कद्दूकोट और कश्मीर गोट की इस साइड पे आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल बदतरीन शक्ल में मौजूद है और कोई भी गवर्नमेंट की रिट नहीं है। लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। लोग जब घर से निकलते हैं तो भी डरते हैं, पता नहीं निकलने के, डॉक्टर क्लिनिक पे जाता है, वकील दफ्तर में जाता है। रमेश साहब, अगवाकारों का मुतालबा क्या होता है? अमूमन पैसा लेते हैं, तावान लेते हैं, क्यों अगवा किया जाता है? देखें, उनका मुतालबा यही होता है कि हिंदू कम्युनिटी एक इजी टारगेटेड है, उनसे पैसे ही लिए जाएं, और तो उनका कोई मोटिव नहीं होता। बस उनको पता होता है कि भाई ये बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, इजीली टारगेटेड हैं, पैसे दे देंगे। तो पुलिस का जो रोल होना चाहिए, मैं हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो परसों ऐसा हुआ था कि भाई पुलिस लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि एसएसपी साहब आए और लोगों को कहा कि भाई अगर आप रास्ता खाली नहीं करेंगे, आप अगर धरना खत्म नहीं करेंगे तो हम हो सकता है कि आपके ऊपर गोली भी चलाएं। तो आप सोचेंगे, एक तरफ उनके लोग अगवा किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुरअमन लोग जब एहतजाज करते हैं तो आप एज अ पुलिस ऑफिसर होकर उनको थ्रेट करते हैं, तो लाजमी बात है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा लोगों के अंदर में। तो यही है कि उनका जो मोटो होता है वो पैसे लेने होता है, करोड़ों रुपए जो जिस तरह ये एक बिजनेस है। जी रमेश साहब, जिस तरह आपने कहा कि उनका एक बिजनेस है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी जिक्र किया, क्या ये लोग आइसोलेशन में ऑपरेट करते हैं या कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई पुष्ट पनाही भी हासिल है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये लोग इस तरह रियासत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल रेशनली एग्री करता हूं कि मैं समझता हूं कि एक जिले का एसएसपी और 4-5 जो तहसील के एसएचओ होते हैं वो अगर अपने डंडे पे आ जाएं, अपनी सिंसियरिटी से अपनी अगर जिम्मेवारी अदा करें, तो मैं समझता हूँ सिंध में किसी भी जिले में जो ना वो एक भी अगवा की जो ना वो वारदात नहीं होगी। अभी भी लोग जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी से, रेंजर से, और जो ब्रिगेडियर हारून साहब अभी आए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, क्योंकि लोग बहुत मायूस हुए हैं। ये जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उनके ही गवर्नमेंट में ये लोग अगवा हुए हैं। तो अभी जो लोगों की उम्मीद है वो केयर टेकर हुकूमत के ऊपर है कि भाई ये आश्रय दे रहे हैं कि भाई आपके साथ अभी ऐसा नहीं होगा और हम निगरान हुकूमत में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही करेंगे। तो वैसे इस वक्त जो निगरान हुकूमत की इंतजामिया, उनका रवैया कैसा है मुतासरीन के साथ? जो लोग इस वक्त मुजाहरे वगैरह कर रहे हैं या फिर जो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका रवैया कैसा आगे से? साहब, मैं समझता हूँ कि जुज़वी तौर पर अच्छा है, क्योंकि उनको अभी कुछ दिन हुए हैं
یہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں یہ ان کی گورنمنٹ نگران حکومت سے پہلے اغوا ہوئے ہیں. ٹھیک. مگر یہ ہے کہ کل پرسوں جب یہ ہمارے احتجاج ہوئے ہیں تو اس پہ ان کے لوگ آئے ہیں. بریگیڈیئر عارف صاحب نے جو نا وہ جو انٹیریئر منسٹر ہے سندھ کے, انہوں نے ایک آتت دی ہوئی ہے, ایک آسرا دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو بالکل 1-2 دن میں جو لوگ ہوں گے کچھ ریکور ہوئے ہیں کچھ ریکور کرا کے دیں گے. ٹھیک ہے. 3 ریکور ہوئے ہیں. باقی ایک پریا کماری ہے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ڈاکوں کے قبضے میں ہے. تو ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پریا کماری کو بھی کافی منتھ ہو گئے. اس کی جو ماں ہے وہ کافی مہینوں سے جو ہے نا وہ پریس کلب کشمور اور کندکوٹ اور ساری سندھ کے ساری پاکستان کے لوگوں سے مطالبہ کری ہے کہ میری چھوٹی بیٹی 14-15 سال کی ایک چھوٹی بیٹی ہے, ان کو اگر ریکور کرا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاظمی صاحب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا سر, یہ جو فیکٹر ہوتا ہے اغوا کاروں کا, یہ پولیس کے اور جو سیاسی سرداروں کا جو نیکسس ہے ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بہت پروفس ہیں. میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کی آرمی کہ آپریشن کا اعلان ہو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے بھی بڑے ہیں. اگر یہ اعلان ہو جائے حکومتی سطح پہ کہ پولیس کے ساتھ رینجرز بھی آپریشن کرے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچے کے ساڑھے جو ڈاکو ہیں نا وہ کچا چھوڑ کر پنجاب چلے جائیں گے, بلوچستان چلے جائیں گے, کیونکہ یہ واقعات آپ سے پنجاب میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. نہیں میں سمجھ. اچھا لاسٹلی اگر بریفلی آپ بتا سکیں جو پچھلی حکومت تھی کیا ان کے نوٹس میں یہ چیزیں آپ لاتے رہے, کوئی ان کو بتایا کہ اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں, اس لیے کہ 15 سال سے تو تقریباً پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نوٹس میں تھا. ان کے علاقے کے ایم پی ایس ایم این ایز ہیں, شبیر بجارانی صاحب ہیں, مزاری صاحب ہیں, جو بھی سندھ میں بڑے سردار ہیں. کسی زمانے میں ایک پیپلز پارٹی کا فیکٹر تھا, دوسرا وڈیرے تھے اینٹی پیپلز پارٹی. ابھی تو 21 صف میں کھڑے ہیں محمود ایاز. ابھی جو سارے وڈیرے بھی پیپلز پارٹی میں, جیالہ بھی پیپلز پارٹی میں, مڈل کلاس بھی پیپلز پارٹی میں. تو ان کے نوٹس میں علاقائی سطح سے لے کر کراچی تک ان کے نوٹس میں ہر دم یہ چیزیں رہتی ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, سوشل میڈیا کا پیریڈ چل رہا ہے, تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے نوٹس میں نہیں ہو. مگر بات ہے سنجیدگی کے, ٹھیک ہے, وہ سنجیدہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کیونکہ ان کے علاقے کے جو سردار ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی خاموشی جو ہے وہ بڑا سوالیہ نشان ہے. سارے جو حالات پیدا کیے بہت گئے بہت ہیں. شکریہ رومیش کمار صاحب نے جو باتیں کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہندو برادری پاکستان کے کسی بھی شہری کی طرح وہ تمام ان کو آئینی اور قانونی حق حاصل ہے جو پاکستان کے کسی بھی شہری کو حاصل ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے, پراپر سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے, اور جو لوگ اس وقت اغوا کاروں کے چنگل میں ہیں ان کو بھی آزاد کروایا جائے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوریز کی طرف. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر شعیب شاہین صاحب نے, قانون دان بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رہنما جی ڈی اے سائرہ بانو صاحبہ بھی ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہی ہیں, اور ترجمان عوامی نیشنل پارٹی زائد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. نیب قوانین میں جو تبدیلی کی گئی اسی وقت کہا گیا کہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہے, اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے, جو لوگ اس قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں. اب فیصلہ محفوظ ہو گیا, آپ عدالت میں موجود رہے, آج بھی آپ وہاں پہ موجود تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا رہا کورٹ میں بھی کئی دفعہ کہ کیا یہ جو ہے کسی کا بنیادی حق بھی اس میں سسپینڈ ہوا ہے یا خراب ہوا ہے یا وائلیٹ ہوا ہے, جس کو ہم کہیں کوسچن آف پبلک امپورٹنس انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ پبلک منی جو ہوتی ہے وہ پبلک منی وہ پیسہ ہے جس پہ آپ کا اتنا حق ہے, میرا اتنا حق ہے, ہر 25 کروڑ عوام کے ایک ایک بندے کا اتنا ہی حق ہے پبلک منی پہ. جب وہ چوری ہوگا, وہ وائلیٹ ہوگا, تو میرا خیال ہے واحد فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جہاں ہم اس ایشو کو لے کر آئیں گے. اور فنڈامنٹل اور جو نیب لا کی ترمیم ہوئی ہے, یہ ترمیم کرنے والے کون ہیں؟ لا منسٹر صاحب جو شریف فیملی کے وکیل ہیں, جو تبدیلیاں کر رہے ہیں اس قانون میں. انہوں نے کیا کیا جی ہاں, کیس کون کون سے ہیں, ریفرنسز کون سے ہیں جمع ہو گئے ہیں, اور کون کون سے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو اس کو 1985 سے اس کا اطلاق کر دیا, یعنی وہ اپیلوں پہ بھی اثر انداز ہوگا, کیسز پہ بھی ہوگا, ضمانتوں پہ بھی ہوگا, سب چیز پہ ہوگا. دوسرا انہوں نے اپنے سامنے کیس رکھا, اور اس کیس کی بنیاد پر جس شک میں ان کی گردن میں وہ آ رہا تھا پھندا, تو انہوں نے کہا کہ اس قانون کو ہی بدل دو. یہ پرسن اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک تھا.
اور صرف اپنے چوری کے پیسے ختم کرانے کے لیے میجورٹی نے وہ اس کو استعمال کیا اس نیب لاء کی امنڈمنٹ کو. اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ آج تو ساری رپورٹیں آ چکی ہیں کس کس نے فائدہ اٹھایا اور کون کون فائدہ اس کا اٹھا سکتا ہے. اچھا، یہ سپریم کورٹ میں نام بھی جمع کروائے گئے جن معزز شخصیات نے. اچھا، پر دیکھیں اس میں سر ایشو یہ ہے نا کہ پارلیمان نے، عوام نے ان کو یہ رائٹ دی ہے کہ وہ قانون بنائیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالتیں ہر قانون کو اس طرح جو ہے وہ اسٹرائک آف کرتے جائے اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے؟ دیکھیں، ہر قانون کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتے، قانون کی قسمیں ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ میں خود ایک کیس کا میں ملزم ہوں، میں پارلیمنٹیرین ہوں، میں ہی وہ لا پاس کرتا ہوں اور میرا لا منسٹر ہے جو میرا وکیل ہے. آؤ جاؤ جی، اس کا شارٹیسٹ پاسبل وے ہے. دیکھیں، اس میں سپریم کورٹ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایک دفعہ ایک سیٹر لا یہ ہے کہ بدنیتی آپ پارلیمان کو نہیں دے سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ جی لیجسلیشن نے کوئی بدنیتی کی بنیاد پر قانون بنایا. لیکن انہوں نے کہا ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی بونافائیڈی ہے، نیک نیتی اس میں ہے، تو لہٰذا جس قانون میں نیک نیتی نہیں ہوگی اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور دوسری بات بھائی، کرپشن ختم کرنے کے لیے، کرپشن ایک کینسر ہے اور پاکستان میں مجھے بتائیں آج 25 کروڑ عوام جو ذلیل و خوار ہے، آخر کرپشن ہوئی ہے نا اس ملک سے، پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے کر گئے ہیں نا. سے ملاقات ہوئی اس میں بھی آرمی چیف نے ذکر بھی کیا کہ کرپشن کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن بات یہ ہے، وہ اس سبجیکٹ پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو چاہیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ آپ تاجروں سے مل لیں، لیکن آپ اپنے ہیرارکی میں دیکھیں کہیں وہاں تو کرپشن نہیں ہو رہی، کہیں وہاں تو حصہ دار نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے تو اوورآل کرپشن کی بات کی، لیکن کرپشن ایک کینسر ہے. بالکل اس کینسر کا خاتمہ تھرو اسٹرانگ لیجسلیٹو لا سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قانون کے اس کے ہوتے ہوئے جتنا سخت قانون بھی تھا پھر بھی کرپشن جاری تھی اور اس کو بھی ختم کر دیں. چلیں، آپ اجازت دے دیں کہ جو لوگ جہاں ہیں وہ جائیں، مزے کریں اور مال لیں، ملک سے باہر چلے جائیں، پیسہ کرپشن کا چوری کا لے جائیں، اور پھر اس کی پورے لا کو ہی بدل دیا. زاہد خان صاحب، اب جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی یا قوانین میں ترمیم ہو رہی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی اس جمہوری اتحاد کا یا حکومتی اتحاد کا حصہ تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے اس قانون میں ترمیم سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اس قانون سازی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر خود الزامات تھے ان کو اس قسم کی قانون سازی کرنی چاہیے تھی؟ کاظمی صاحب، مجھے آپ ایک بات بتا دیں، میں لائق تو نہیں ہوں، یہ آپ کو پتہ ہی یہ نیب بنا تھا 97 میں، نواز شریف نے بنایا تھا زرداری صاحب کے خلاف، اور وہ بندہ نام میں بھول گیا تھا جس کو ہیڈ بنایا تھا، سیف الرحمان کمیشن بنا، سیف الرحمان صاحب، اس کو احتساب الرحمان کہا کرتے تھے. احتساب الرحمان، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ تھا، اس کا بھائی سینیٹر تھا. میں 97 کی بات کر رہا ہوں. اس سے لے کر مجھے آج تک آپ بتا سکتے ہیں کہ کس بندے کو سزا ملی، کس کی بندے سے پیسے وصول ہوئے؟ یا اب دیکھیں، یہ استعمال ہوا ہمیشہ کے لیے سیاستدانوں کے خلاف. پھر جب پرویز مشرف آیا تو پرویز مشرف نے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا. پیپل پارٹی کو پیٹریاٹ پارٹی بھی اس کے بیچ میں بنا دی. اس کے بعد بھی پھر جب یہ دو حکومتیں بیٹھے نے ایک دوسرے کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب عمران خان صاحب آئے تو پھر اس نے استعمال کیا. آپ کے نیب کے چیئرمین کا سنا تھا نا کہ وہ کیا انٹرویو دے رہا تھا کہ ابھی ہوا بدل گئی ہے، تو لیکن جب اس کا ویڈیو آ گیا وہ سارے ہوائیں پھر واپس ایک رخ پہ چلی. اس سے پہلے یہ میں 2013 کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ 2013 میں جب الیکشن ہوا ہمارے صوبے میں اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے نیب پہ بھروسہ نہیں ہے، میں احتساب کمیشن بنا رہا ہوں. یاد ہے نا، احتساب کمیشن بنایا تھا نا. اس احتساب کمیشن کا کیا ہوا؟ پھر اسی احتساب کمیشن کے جب اس نے ان کے اپنے وزیروں کے فائلیں بنا کے 12 فائلیں عمران خان کے آگے رکھے تو اس نے احتساب کمیشن کو بند کروا دیا، اس کو تالا لگا دیا. وہ جو جنرل صاحب تھا وہ اس کا بڑے تعریفیں کرتا تھا، بعد میں وہ جنرل صاحب کے خلاف بولتا رہا. تو مجھے یہ بتا دیں کہ آج تک جو بھی اس میں کوئی شک نہیں کرپشن اس ملک میں نہیں ہو رہا ہے. کرپشن ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ کی جوڈیشری میں بھی ہو رہی ہے، آپ کی میڈیا ہاؤسز میں بھی ہو رہی ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ تو خیر ہے ہی ہے اور سیاستدان بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتا رہے کہ اس کا آج تک کیا فیصلہ ہوا، کیا پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ کوئی پیدا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو دیکھیں ہر ایک بندے نے جا کے
अपने लिए पैसे लिए, पैसे बनाए, क्या नेब में फरिश्ते बैठे हुए? नेब वालों ने कितने पैसे बनाए? किसी ने पूछा उससे कि जब वो आ रहा था, जिसने नेब ज्वाइन किया उस वक्त उसके एसेट्स क्या थी, उसके बाद उसके एसेट्स क्या है? तो मेरे ख्याल में ये तो एक बस कहानी है, चलती है, जब जिसकी मर्जी हो वो अपने लिए इस्तेमाल करती है। ये भी इस्तेमाल हुई, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट से स्टेप डाउन कर देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए, जुडिशली ने और एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया, आज हम इस नहज पे है कि हम इलेक्शन के बाद मैं जरा सायरा बानो साहिबा की बात करूं, फिर आप दे रहे। लोग रोडों पे है जी। अब सिविल नाफरमानी किस चीज को आप कहते हैं? ये सिविल नाफरमानी नहीं है कि लोग बिले जला रहे हैं, रोडों पे खड़े हैं, तो इसमें इलेक्शन क्या होगा? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो मुल्क तो इस नहज पे हम लेके गए हैं, इसका कोई हाल मुझे नजर तो खुद एक सियासी कारकुन की नाती नहीं आ रहे। जब तक सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सब लोग बैठकर इसका कोई हल नहीं ढूंढेगा। अच्छा, जरा मैं सायरा बानो साहिबा की भी टेक इस पे ले लें। सायरा बानो साहिबा, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी। अब ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एहतसाब के नाम पे यहाँ पे हमेशा सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज जो लोग बिजली के बिल पकड़ के एहतजाज कर रहे हैं, आज जो पाकिस्तान की 45% आबादी है जो जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की है, जिनके पास मुनासिब या जिसे आप कह सकते हैं वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, इसकी जिम्मेदार भी तो कोई ना कोई हुकूमतें हैं ना कहीं अशराफिया ने अपना किरदार अदा किया, कहीं ना कहीं करप्शन हुई। तो फिर इसको हम बैलेंस किस तरह करें कि आप नैब को या तो ख़त्म कर दें या कोई और निज़ाम बनाएं, किसी तरीके से तो इस सारे करप्शन को, इस धंधे को रोकना तो है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, नैब को तो खत्म होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक इदारा रखा हुआ है, कभी किसी की वीडियोस बना के रख के ब्लैकमेल किया जाता है और कि ये फैसला दे दे या वो फैसला दे दे। जैसे जाहिद खान साहब ने कहा था कि आज तक तो मैंने किसी को नैब से सजा होते हुए देखा ही नहीं। हाँ, प्री बार्गेनिंग के केसेस बहुत सारे सुने हैं कि आप इतनी करप्शन करें और आके उसमें से थोड़ी सी आप अमाउंट दे दें 10%, और उसके बाद आप एक वो कहते हैं ना कि महज़ब शहरी बन के यहाँ पे रह सकते हैं। और दूसरा, नैब की जो बात की है और इंसाफ, हमारे वो कहते हैं ना कि इंसाफ मांगा नहीं जाता, इंसाफ होना नजर आना चाहिए। और हमारे यहाँ इंसाफ नहीं होता, फैसले होते हैं। वो कह रहे हैं ना, जस्टिस नहीं जजमेंट, और फैसला तो मेरे से भी ज्यादा महफूज होता है। मैंने वैसे अपने नाम के साथ फैसला लगाने का इरादा तैयार कर लिया मैंने कि अब मेरा बनेगा तो मैं अपने नाम के साथ फैसला लगाऊंगी ताकि कम से कम मैं इस मुल्क में महफूज रहूं। तो आपको आज भी हम फैसला बानो कह दें आपको? अगर आप नहीं कहा कि मेरा अपने नाम के साथ सायरा फैसला लगवा लूं ताकि मैं महफूज रहूं, क्योंकि इस मुल्क में, इस 25 करोड़ के मुल्क में सिर्फ फैसला महफूज है। और खुदा जाने उसको महफूज क्यों रखते हैं, वो उसी वक्त डिलीवर क्यों नहीं होता, उस वक्त हमें क्यों नहीं पता चलता। फिर वो फैसले ऐसे होते हैं कि जज जिस वक्त बोलता है और 5 मिनट के अंदर 30 सफे भी आ जाते हैं और उड़न कालीन पे बैठ के पुलिस पहुंच भी जाती है दूसरे सूबे में। तो मतलब एक की सूबा उसके दूसरे कोने में पहुंच जाती है, फिर वो लिखे हुए फैसले, महफूज फैसले ऐसे होते हैं। बाकी ये कि सब भी जिम्मेदार हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत मुलाकात का तस्करा रहा था और मैं बहुत उस मुलाकात पे भी आते हैं। इस वक्त जो मुल्क के मौशी हालात हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अवाम एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी तबका है, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनारियों के दरमियान कुछ खबरें फिर सामने आई कि मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बिजनेसमैन से मुलाकात की है और बहुत सारी खबरें खुल के सामने आ रही हैं। शोएब शाहीन साहब, ये तो एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि मईशत के मामले पे तमाम इदारे जो है तवज्जो दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ पे भी एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये कमेंट्स दिए कि जनाब मईशत के मामले पे इस वक्त हम कोई ऐसा फैसला नहीं देंगे कि मईशत मज़ीद मुश्किल में फंस जाए। तो अब बिजनेसमैन से मुलाकात हुई है, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, कानून को जिसे आप कहते हैं मुतहरिक करने की बातें हो रही हैं, स्मगलिंग को रोका जाएगा। तो इससे आप मुतमईन हैं कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखें, एस्टैब्लिशमेंट का इतना बड़ा गुनाह है पाकिस्तान बनाने से लेकर आज तक, जो उनको वो धोना चाहिए वो है सियासत में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ये जो नया कानून पास हुआ है ना कि जी 5 साल या 3 साल या 2 साल बाद जो सेंसिटिव जगह पे काम करने वाला आर्मी ऑफिसर है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। भाई हमारा है कि अगले ही दिन सियासत में ले लो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले इन सर्विस इन यूनिफॉर्म आप सियासत में हिस्सा ना लें।
یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اتحاد بنا کے شہباز شریف کی زیر قیادت لایا گیا تھا، انہوں نے ملک کو جس تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا، اس کو کون ذمہ دار ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف کس کا نمائندہ تھا؟ شہباز شریف تو ایک پل بناتا ہے فلائی اوور، وہ کہتا ہے جی میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بنا ہی نہیں سکتا، ان کی مہربانی سے بنائے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور ہے؟ جب سیاستدان چیزیں سنبھال نہیں سکتے، سیاسی جماعتیں چیزیں سنبھال نہیں سکتی، تو وہ معیشت سنبھالنے کے لیے تو اگر وہ سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو ایک پوزیٹیو چیز ہے، آپ اس کو نیگیٹیولی کیوں لے رہے ہیں؟ چلتی ہوئی معیشت کو، چلتے ہوئے ملک کو، جہاں 6.1% آپ کی جی ڈی پی ہے، جہاں $24 بلین آپ کے ریزرو ہیں، جہاں آپ کے ملک میں 2 سال کرونا ہونے کے باوجود آپ کا پاکستان کی تاریخ کی بہترین آپ کو امپلائمنٹ ہے، اور آپ کی سارا سسٹم ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ کو شوق چڑھتا ہے کہ جناب ہم اس کو چینج کر دیں، اور چینج کرنے کے بعد کیا دیکھا ملک نے؟ وہ جو کہا جاتا تھا کہ جناب اسحاق ڈار آئے گا، شہباز شریف آئے گا تو شہباز سپیڈ لگ جائے گی، کیا سپیڈ لگی؟ ملک کو تباہی کے گڑھے میں کھودنے کی سپیڈ لگی۔ جو اسحاق ڈار آیا تھا میں تو $100 پہ ڈالر لے آؤں گا، وہ کہاں پہنچا دیا؟ اور جاتے جاتے انہوں نے، جگنو محسن کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہتی ہے 1 بلین روپیز، ایک کو 1 ارب روپے اٹھا کے دے دیا کہ جائیں آپ ترقیاتی فنڈ لے لیں۔ تو سر ملک میں ترقی بھی تو کروانی ہے نا، ترقیاتی فنڈ ہوں گے تو ان کے بقول مسلم لیگ نون کی وہ ایم پی ہے، سابق ایم پی ہے، اس کے بقول یہ صرف اور صرف اگلا الیکشن سیدھا کرنے کے لیے الیکشن فنڈ دیا گیا، 332 بلین روپیز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام کو آپ نے جس انجام میں پہنچا دیا۔ وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ جو شو باز تھے اسحاق ڈار، شہباز شریف، کدھر چلے گئے ہیں؟ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی ڈالر آپ کا، ڈالر بڑھے گا، صرف ایک بات کرتے ہیں، ڈالر بڑھے گا تو نقصان کس کو ہے؟ نقصان تو عوام کو ہے۔ ان کو کیا ہے؟ ان کے تو پیسے ہی ڈالر میں ہیں، ان کا بزنس ہی ڈالرز میں ہے، یا دبئی میں ہے یا لندن میں ہے، ان کو کیا نقصان ہوگا؟ اس ملک میں ہم لوگوں کو صرف رعایا اور غلام سمجھ کے وہ حکمرانی کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد صرف اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کرو، اقتدار لو اور چلے جاؤ۔ پی ٹی آئی نے بھی تو 3 سال یہاں پہ حکومت کی، سارے ضمنی الیکشن آپ ہار رہے تھے، انفلیشن زیادہ ہو گئی تھی، مہنگائی ہوئی تھی، تو اس وقت تو عوام آپ سے ہم یہ کہتے ہیں ہم ہاریں جیتیں، فری فیئر الیکشن کرانا تو حق ہے، فرض ہے نا ان کا، ہمارا حق ہے فری فیئر الیکشن لینا، لیکن یہ کہنا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ٹیکنوکریٹس کا کام نہیں ہے۔ جس کو لوگ ووٹ دیں، آج ووٹ کے لیے جانے دینا، جس کی کارکردگی ہوگی، اگر ہم نے اچھی کارکردگی ہوگی لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، نہیں ہوگی وہ زاہد صاحب کو دے دیں گے، وہ مولانا فضل الرحمان کو دے دیں گے، جس کو دل کرے گا لوگ لے آئیں گے۔ اچھا میں ذرا جی سارا بانو صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، بس اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کی غلطی ہے، تو دیکھیے کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے کچھ عرصے بعد سے یہاں پر جو وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی قیادت کو پنپنے ہی نہیں دیا، وہ جو ایک پروڈکشن ہوتی ہے وہ اس پروڈکشن کو روک دیا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جعلی سیاستدان بنائے گئے، اور آپ یقین نہیں کریں وہ ریاست کے تنخواہ دار ہیں اس میں سے کتنے سارے، اور یہ جو ابھی جو کل موتی بکھیرے گئے ہیں موتی والا صاحب نے، اس میں میں کہتی ہوں کہ جو یہ ملک چلاتا ہے وہ ایک ہی ٹولہ، وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے لوگ ہی چلاتے ہیں، تو پھر الزام باقی چیزوں پہ یا باقی لوگوں پر ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے باقی جو باجوہ صاحب نے یا فیض صاحب نے جتنی بھی پریس کانفرنس کی تھی، یہ تاجر حضرات وہاں پر بھی بڑھ چڑھ کے بتا رہے تھے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے، سارا تاجر طبقہ ٹیکس دیتا ہے، یہ ساری چیزیں کیسے رکی جائیں گی؟ میں گوادر گئی تھی، آپ سن رہے ہیں عطر صاحب؟ جی میں بالکل میں سن رہا ہوں، پوری قوم آپ کو سن رہی ہے۔ اس وقت میں اس حدود میں داخل ہوئی تھی پسنی کے بعد سے گوادر میں، ہر 20 منٹ کے بعد ایک چیک پوسٹ آ رہی تھی، اور اس میں ہم لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ دکھا رہے تھے اور ہماری گاڑی کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا ہائٹی ہے تو وہ اس کا آئی ڈی کارڈ تھوڑا وہ بنا ہوا تھا، تو اس پہ وہ مسئلہ ہو رہا تھا، وہ جو اے لیول وغیرہ کے لیے جو ایک وہ بنتا ہے، تو کہ بھئی وہ اس طرح ہوئے ہیں۔ تو میں تو حیران پریشان ہوں کہ میں گوادر تک 10 چیکنگ پوسٹ سے گزر کے پوری گاڑی، بچوں کی شناختی کارڈ، اپنا شجرہ نسب بتاتی بھی گئی۔ تو یہ سمگلنگ کیسے ہوتی ہے جس کو ہم نے روکنا ہے؟ وہ سمگلنگ کوئی چینی کی پڑیا جیب میں ڈال کر تو نہیں لا رہی میں، یا تیل پانی کی بوتل میں ڈال کر اور یا کوک کی بوتل میں ڈال کے میں نے ریپ کیا ہوا ہے۔ ٹرک کے ٹرک آتے ہیں، وہ آپ نے اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، وہ لمبی قافلے کی لائن تھی، وہ چینی، وہ کھاد، یہ جو یہاں جنوبی پنجاب کی طرف سے سمگل ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کس کی نظروں سے اوجھل ہو کر جاتی ہے؟
वहां पर तो इतने सारे फोर्सेस वहां पर हैं। गवर्नर्स का फेलियर है ना। कल ये चीजें डिस्कस हुई, उन्होंने वहां पे ये कहा गया कि कराची में अब 1 लीटर भी कोई बाहर का तेल नहीं आना चाहिए, पर ये चीजें तो देखें वो वहां पे वैसे ही आ सकती। मुकामी हुकूमत ने संभालनी थी ना। जी, वो इन लोगों ने संभालनी थी। को मेरा ड्राइवर जाके बाइक की टंकी में तो ईरानी पेट्रोल भरवा कर नहीं लाता। मैं बता रही हूँ कि गवादर तक जाते जाते 10 चेक पोस्ट से मैं गुजरी थी, कि सबके हम लोगों ने पेपर्स हर वक्त यूं करके, और हमें फिर जाते जाते डर लगना शुरू हो गया कि हम जा कहाँ रहे हैं, जी। कि खुदा जाने आगे क्या है। तो उसमें ये सब चीजें कैसे आ सकती हैं। तो ये सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। इसमें सिर्फ ये नहीं कि ताजर को ही बिठाना है, इसमें हम सियासतदान भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट ने भी बैठना है, इसमें अदलिया ने भी बैठना है, ये सब, और इसमें सहाफियों ने भी बैठना है। वैसे तो अल्लाह माफ कर दे, सहाफी आजकल तो पत्नी काफी साहब अरसे से बैठे हैं, काम करता है। वो बैठ ही कैसे गए। कैसे काम हो गए। जी ठीक आजकल है। आपके अच्छा, मैं सामने- ज़रा जाहिद खान साहब से भी इसी मामले पे ज़रा उनकी भी टेक लूँ। जाहिद खान साहब, जिस तरह अभी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इकॉनमी ठीक जा रही थी, 6% से ज़्यादा ग्रोथ थी, फिर अचानक पीडीएम वालों को क्या हुआ? आपने भी उनका साथ दिया, ऑल्दो कि आप पीडीएम का हिस्सा नहीं रहे, बाहर आ गए, लेकिन क्या वजह थी कि आपने एक चलती हुई हुकूमत को फारिग किया और उसके बाद फिर जो हमने देखा, कोई एएनपी को कोई, हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई ज़ाती फ़ायदा हुआ हो, लेकिन जो मुल्क के साथ हुआ, जो कौम के साथ हुआ, उसका तफसीलात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो क्या ज़रूरत थी हुकूमत गिराने की? चलने देते। देखिए जी, एक आदमी सब एक जगह से खराबी नहीं हुई। खराबी जब हुई तो उसने बात की, ये 47 से आपके मुल्क में खराबी पैदा हुई थी, जब आपने पहले एक इलेक्टेड हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में डिसॉल्व किया, और उसके बाद 48 में हम अपने वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाहर आए थे, तो 600 जनाजे हम लोगों ने उठाए थे। हम लोगों ने तो बहुत सहा है इस मुल्क में, हमने तो कभी भी इससे बात ही नहीं की है। आप मुझे आप बता रहे कि 2013 के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी जाके इलेक्शन लड़ रहे थे और हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे। हमें तो कोई माहौल मिल नहीं रहा था, न दे रहे थे, हम न जलसा कर रहे थे, न जुलूस कर रहे थे, और दूसरे पार्टीज को सब कुछ मुहैया था, सब कुछ मिले थे। इसी तरह आपने 2018 के कहा कि वो इमरान खान खुद कह रहा है कि जी मुझे लेके आया। देखिए, इस मुल्क में मैं 7 बंदों को जिम्मेवार समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक आपका बाजवा साहब और उसके साथ जनरल पेश हमीद साहब और उसके 3 चीफ जस्टिस साहिबान जो अभी तक मौजूद है इसके समेत, और 2, एक इमरान खान और एक शहबाज शरीफ, ये दोनों तो कठपुतली थे। देखिए, ये जब भी आती है आपकी प्राइम मिनिस्टर एक कठपुतली बन के बैठे रहते हैं, तो वो अगर शहबाज शरीफ कठपुतली था तो इमरान खान भी उसी तरह की कठपुतली था, क्योंकि इमरान खान कहता था कि मुझे अगर बिल की जरूरत होती तो मैं एजेंसीज को टेलीफोन करता था, वो लोगों को लाके प्रोवाइड करता था। जब सियासतदान यहाँ तक चले जाते हैं तो फिर मुझे आप बता रहे, ये जो आज सूरत हाल है, बिल्कुल ये हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बर्बादी का हम समाज देख रहे हैं। लेकिन इसकी मतलब ये है कि अगर मुस्लिम लीग खुद होता है उसका जवाब देता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इन 5-7 लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और ये 2 तो वज़ीर-ए-आज़म बननी नहीं चाहिए, न शहबाज शरीफ को बनने चाहिए, न इमरान खान को बनने चाहिए, क्योंकि मुल्क इस नहज पे जो पहुंचा तो ये इन कठपुतली, ये 2 कठपुतले थे, ये बस जो पीछे से चला रहे थे वो 5 थे, उसमें 2 जर्नल थे और 3 चीफ जस्टिस थे। आज भी वो कर रहा है। मुझे आप बता रहे कि जब आपने 63 कि आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप आइन में सुप्रीम कोर्ट इजाजत देते हैं कि आप आइन में अमेंडमेंट करें? जाहिद खान साहब, देखिए, ये तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो अवाम फैसला करेगी मैं कि सुन लेना जी, किसको बनना चाहिए। इलेक्शन होगा तो तभी तो हम तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ था ना 2018 में। 2018 में आज मैं बंदा लेके आता हूँ, आपको बताएगा कि क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल ये चीजें खत्म होनी चाहिए। हम भी कहते हैं, हम उस दिन भी जब मिले तो हमने यही कहा था उनको कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। ये फेडरेशन है, ये कोई एक वो कौम नहीं है, इसमें सारे मिलकर ये एक अच्छी से तभी चलेगा कि जब इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो। आप मुझे अब बता दे कि जब आप एक डिक्टेटर बैठता है और उसको आप कहते हैं, यही जजेस कहते थे कि जी आप 3 साल के लिए बैठ जाए और आप आइन में अमेंडमेंट करें, तो क्या ये जुडिशल के पास ये इख्तियार था? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, इसी तरह ये हमारी जुडिशली भी दोनों सियासतदान भी जिम्मेदार हैं। देखिए जी, जुडिशली ये वही पार्लियामेंट है। सॉरी जाहिद खान साहब, एक चीज ये देखें,
یہ وہی پارلیمان ہے جو LFO کو پاس کرتی ہے, وہی پارلیمان ہے جو ہمیشہ قانونی جواز پیش کرتی ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ, سیاستدانوں نے بھی سر اپنا حصہ ڈالا ہے, یہ تو آپ کو میں ماننا ابھی پڑے گا. جاتے جاتے جو بل پاس کر کے گئے ہیں, جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے گئے ہیں, ہم کٹپتلی بن جاتے ہیں اقتدار کی خاطر, ہم چھتری دیکھتے ہیں, ہم سب کچھ داؤ پہ لگاتے کہ لیکن ہمیں کرسی ملنا چاہیے. ٹھیک, بالکل بالکل وجہ فرمایا آپ نے. جی سہرا بانو صاحب, آپ کچھ ایڈ کر رہی تھیں؟ سیاستدان نہیں ہے, بائی گاڈ یہ سب عطائی سیاستدان ہے. آپ مجھے بھی, میں تو خیر ہوں ہی نہیں, میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی, لیکن کوئی سیاستدان نہیں ہے. میں آپ کو کہہ تو رہی ہوں, جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, عطائی سیاستدان ہے. اچھا سر, تو جی اب جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں اب جس نہج پہ ہم پہنچ گئے تو وہ تو پہنچ گئے. اب معیشت کو بھی نکالنا ہے اس مشکل جس بحران میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب کل جو خبریں سامنے آئیں, زبیر موتی والا صاحب نے بتایا کہ $25 ارب ایک ملک سے آ رہے ہیں, دوسرے $25 ارب دوسرے ملک سے آ رہے ہیں. اگر یہ آ جاتے ہیں تو اس سے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا نا اس پیسے کے آنے پہ؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو خواب میں دیکھا ہے یا ہم نے لوگوں کو بٹھا دیا ہے. من و سلوا کی صورت میں اتر سکتے ہیں. بھائی جس ملک میں آئین نہیں ہوگا, جس ملک میں آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, جہاں بنیادی حقوق آپ کے معطل ہوں گے, چار دیواری کی پامالی ہوگی, پولیس اور ایجنسیز کا راج ہوگا, جس کو چاہیں گھر سے اٹھا لائیں, جس کی چاہیں عزت خراب کر دیں, جو چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو چاہیں کر لیں. بھائی اس ملک میں کون, جہاں رول آف لا نہیں ہوتا, جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, کون اپنا پیسہ لا کر کے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں نظام انصاف اور نظام قانون ٹھیک نہیں ہے اور وہاں لوگ لا کر کے پیسے لا کر لگاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کا جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے, آپ کا جو اوورسیز کا پیسہ ملک میں آنا بند ہو گیا ہے, یہ آپ کے پچھلے 16-17 مہینے کی ایڈونچر تھی. اس ایڈونچر سے پیچھے ہٹیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. سائرہ بانو اچھی بات کر رہی تھی, زاہد صاحب نے اپنے حساب سے جو بات کی. مجھے بتائیں, یہ ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان جو پیدا ہوتے ہیں GHQ میں, یہ اگر سیاستدان 100 کارڈ پیدنا بند کر دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. دیکھیں آج حل کیا ہے. ہم یہ باتیں پچھلے 75 سال سے مختلف ہیلو بہانوں سے سن رہے ہیں. مشرف صاحب بھی اسی ایجنڈے کو لے کر آئے تھے, ضیاء الحق صاحب بھی اسی ایجنڈے کو لے کر آئے تھے, اور ساری پارٹیاں بھی یہ کرتی رہیں. مجھے بتا دیں آج آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا حل دیں گے؟ کیا اس نگران حکومت جو 100 کارڈ ٹیکنوکریٹ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو PDM کی ایکسٹینشن ہے, جنہوں نے آتے ساتھ ہی 2 ہفتے نہیں نکال سکے, بحران ایسا ہے. یہ بجلی کے بل کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ پچھلے ہیں. ابھی انہوں نے اپنا تو جو ڈالنا ہے حصہ, یہ نگران والوں نے ابھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ تو سر الیکشن کروانے ہیں, ان کے پاس تو نہ مینڈیٹ ہے نہ ان کا قصور ہے, یہ تو صرف الیکشنز کروانے ہیں. اطہر کاظمی صاحب الیکشن کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں, افسوس تو یہی ہے. اچھا میں ذرا پورے 9 مہینے سے وہ جو محسن نقوی جو ظلم ڈھا رہا ہے PTI کے لوگوں کو کرش کرنے کے لیے, جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, جو پارٹیز کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے بتائیں وہاں KP میں, تو سوائے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ توڑیں بھائی بندے. یہ تو الزام ہے نا, یہ سیاستدانوں نے بنائی ہے نا سر یہ حکومتیں, یہ کوئی چلے مان لیتے تھوڑی بنائی چلے میں کہہ دیتا ہوں, خود یہ فائنلائز کر کے راجہ ریاض صاحب بیٹھے, شہباز شریف صاحب بیٹھے, اور وزیر اعظم آئے وہاں پہ. اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آگے بیچ میں؟ مجھے یہ بتا دیں آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا نا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. خواجہ آصف کی ججمنٹ ہے کہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر تک نہیں کر سکتے, پروموشن کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن سوائے یہ کام کرنے کے باقی سارے کام کرنے کے, الیکشن کے علاوہ سب کام کر رہے ہیں. واحد حل یہ ہے کہ فری فیئر الیکشن کرائیں. اس کو الیکشنز پہ ہم آتے ہیں اگلے سیگمنٹ. زاہد خان صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, ذرا بریفلی پلیز. جی نہیں, وہ یہ صحیح ہے, اس نے یہ بات میں اس سے متفق ہوں کہ دیکھیے کیئر ٹیکر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تختیاں لگائیں. جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے وہ تو ہیرو بنا ہوا ہے, اس کے پاس یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کے یہ جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے یہ تو اپنی یونین کونسل کا سیٹ نہیں جیت سکتا ہے, وہ ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں. یہ جو آپ کا اب ہم الیکشنز کی طرف آتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کریں گے کہ کیا الیکشنز وقت پہ ہوں. زاہد خان صاحب کی جماعت کی میٹنگ بھی ہوئی چیف الیکشن کمشنر سے, اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی میٹنگز بھی ہوئی, لیکن یہ جو معاملہ ہے معیشت کا جس کے اوپر مشاورت بھی ہوئی, آرمی چیف نے کنسلٹ بھی کیا, بزنس مین سے ملاقات بھی کی. ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے وہ طبقات
جو سب سے زیادہ معیشت سے متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ اس ملاقات میں بھی شخصیات کی نام دیکھیں, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کے غالباً سب سے آسودہ لوگ ہیں, سب سے آسودہ لوگ. تو ہمیں ان سے بھی کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کے سب سے پسماندہ لوگ ہیں, اور سیاستدان ان سے کنسلٹ کرتے ہیں. اور ایک طریقہ اس کا الیکشنز ہوتا ہے, کیا الیکشنز وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک جو بحث چل رہی ہے ملک کے اندر, کیا انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بحث بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کس سے ملتے ہیں یا کس سے نہیں ملتے. صدر مملکت سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا, امریکی سفیر سے ان کی ملاقات ہوگی, اور غالباً آج تو ایک اور خبر بھی سامنے آئی کہ امریکہ کے سفیر نے آئی جی پنجاب سے بھی ملاقات کی ہے. تو اب پنجاب کی پولیس نے پتہ نہیں کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو سراہنے کے لیے امریکی سفیر وہاں پہ گئے تھے, لیکن یقیناً کوئی پروفیشنل وہاں پہ ہوگی ان کی انگیجمنٹ, اسی لیے وہ گئے ہوئے تھے. پر سیاسی جماعتیں بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں الیکشن کمشنر صاحب سے. زاہد خان صاحب, آپ کی جماعت کی بھی ملاقات ہوئی, آپ نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا. کیا اس ملاقات کے بعد آپ کو یہ تاثر ملا کہ انتخابات 90 نہیں تو 120 روز کے اندر ہو جائیں گے؟ کاظم صاحب نے بہت اچھی سوال کیا. اور ہم جب گئے ہمارے وفد ہم گئے, ہم بیٹھے, تو جس طرح کے خدشات ہیں, ہم نے کہا کہ جی میں اور یہ میں اتحاد صاحب جو ہم بیٹھے ہوئے, ہم تقریباً 35-40 سال ہماری سیاست میں ہیں, لیکن اس طرح پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ہم نے اتنا بد اعتمادی ہو کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا ابھی جب ہم اندر آ رہے تھے تو ہم دونوں ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, تو عام پاکستانی کا کیا صورتحال ہوگا. ہم نے کھل کے بات ان کے ساتھ کی. ہم نے کہا ہم تو آئین کے ساتھ ہیں, ہماری قربانیاں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ہم آئین, قانون اور جمہوریت کے ساتھ رہے. ہمیں تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ آپ الیکشن 90 دن میں کرے. اس سے دوسری رائے ہمارے نہ ہو سکتے نہ ہم دے سکتے ہیں. ہم نے تو جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں آپ جو اس نے جواب دیا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری باتیں آپ لوگوں کی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے جو خطرہ ہوا کس بات پہ, اور ہم نے حکومت پہ ادھر بیٹھ کر بھی کیا اور پھر باہر بھی جب ہم آئے تو ہم نے پچھلی حکومت پہ تنقید کی کہ اس نے جو CCI کی میٹنگ بلائی تو کیوں بلائی 2 دن کے لیے, اور 2 دن پہلے اس لیے بلائی تھی کہ الیکشن کو ڈیلے کروا دے, جو ڈیلیمیٹیشن کروا دے. تو ہم نے اس کے, کیونکہ وہ اس میں ان کی بدنیتی تھی, اس حکومت کی یہ بدنیتی, ہم تو حصہ تھے جس طریقے آپ سے, لیکن ہم سے تو نہ پوچھا گیا نہ ہمیں بتا دیا گیا. اور جب NFC ایوارڈ کے لیے تو آپ CCI کو تو بلاتے نہیں ہیں, آپ نے اسی ایک کام کے لیے بلایا جس کے لیے اب وہ کہتے کہ ابھی ہمارے لیے آئین میں یہ مشکلات ہے. انہوں نے کہا کہ مشکلات ہو بھی تو آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا الیکشن ہونا بھی ہے, کہ جس طریقے سے آپ نے میرے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر صورت میں کریں گے. ہم جو دسمبر, ہم نے کہا کہ جی ہمیں ٹائم بتا دے, ایسا نہیں ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائے تو آپ ہمیں ٹائم بتا کے ہمیں یہاں سے جائیں گے. اس نے کہا کہ جی ہم نے 14 دسمبر کا ٹائم دیا ہوا ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کا, لیکن اس کو ہم کوشش کرتے آگے لے کے آتے ہیں. تو یہ پھر آپ کے سامنے 30 نومبر کا اعلان کر دیا, اور اس نے کیا کہ جنوری کے آخر میں یا فرسٹ ویک آف فروری میں ہم الیکشن ہر صورت میں کرائیں گے. ہم نے کہا اس کے باوجود بھی ہم آپ سے ایگری نہیں ہے, ہمارے 1 پوائنٹ ہے کہ یہ 90 دن میں ہونے چاہیے. لیکن ایک بات میں کاظمی صاحب مجھے بات کرنے دے, ایک بات یہ ہے کہ جی ہم جس طریقے سے 2013 میں اور 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا تھا, وہاں پہ ہم نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا. اس وقت 40,000 ٹیررسٹ ہمارے صوبے میں بیٹھے ہیں. یہ جو پیچھے حکومت یہ پی ڈی ایم سے پہلے ان لوگوں کو لے کے آیا تھا, وہ جو جیلوں میں تھے جس پہ پھانسی کی سزا ملی تھی ان کو بھی ایلوی صاحب نے ریلیو کیا, اس کے کیسز ختم کیے. آج ہماری صوبے میں پھر وہ صورتحال ہوگا. 2013 میں جس طریقے سے میں نے عرض کی کہ ہم شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے تھے اور لوگ الیکشن لڑ رہے تھے, پھر 2018 میں بھی ایسے ہوا. تو ہم نے یہی کہا کہ جی اگر یہ 2023 یا 24 میں جب آپ الیکشن کروا رہے ہو, کیا ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہوگی جو پہلے تھی. اور جب ہم لیٹر الیکشن کمیشن کو لکھتا تھا, جب پہلے والے الیکشن کمیشن تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں لیٹر ملا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کا یہ صورتحال ہو تو اس میں کون یقین کرے گا کہ ایک شفاف طریقے سے الیکشن ہوگا. بالکل بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, وہ اپنی کمپین کر سکے, پرامن ماحول ہو, اور ان کو پورا حق ہے یہ کہ وہ اپنی سیاسی کمپین بھرپور طریقے سے چلائیں. اچھا سائرہ بانو صاحبہ, الیکشنز کی جب بھی بات ہوتی ہے معاملہ جوڑا جاتا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی سے, کہ وہ واپس آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ بس اب ہم حتمی طور پہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ بہت ساری جماعتیں اب 90 روز کی بات کر رہی ہیں, کچھ 120 روز کی بات کر رہی ہیں. نون لیگ اور JUIF جو ہیں
ان کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ اتنے پرجوش نہیں ہیں الیکشنز کے حوالے سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو اس میں نون لیگ کیا بڑا میجر رول ہوگا کہ جب وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشنز کب ہونے چاہیے تب ہوں گے؟ میاں صاحب کی واپسی سے الیکشن مشروط ہیں یا وہ واپس نہیں بھی آتے تو الیکشنز ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ نے کہا نا نون لیگ کی اس سے مشروط ہے جب وہ چاہیں گے. وہ تو فیصلہ کر کے جا چکے ہیں، وہ سارا یہ فیصلہ کر کے جا چکے ہیں. ظاہر ہے جو ترامیم ہوئی اور اس کے بعد وہ ہوئے، رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان دیکھ لیجیے گا کہ 90 دن نہیں 120 دن ہو گئے تو کیا ہو گیا. ان سب لوگوں کے مائنڈ میں تھا، سب جماعتوں کے. اب اگر ہر کوئی اپنا اپنا راگ الاپ رہی ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کون سی سیاسی مجبوری ہے، ورنہ سب ایک بات پہ متفق تھے 15 فروری کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو 15 فروری کو بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ملک کا کون سا انصاف، کون سا قانون کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ باہر ہے جنہوں نے آ کے عدالتوں کا سامنا کرنا ہے اور پورا سسٹم ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ گراؤنڈ کب تیار ہوگا اور 18 اکتوبر کو تبدیلی کیا کہتے ہیں گارڈ کی تبدیلی مزار قائد پر کیسے ہوگی. اور اس کے بعد لاہور آ رہے ہیں، وہ سارا بانو صاحبہ پتہ چلا ہے لاہور آ رہے ہیں اور 10 لاکھ لوگ ان کا استقبال بھی کریں گے. نہیں جی، آپ نے ان کا پہلے دیکھا تھا جس وقت ایک آپ نے سپیچ دیکھی ہوگی، یہ یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی، کہ انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف اب تمہارے ساتھ ہے. تو بڑے میاں صاحب نے ڈانٹ دیا تھا، اس نے کہا چپ کر جو. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو ایک بندہ بھی نہیں تھا. تو اب مجھے نہیں پتا یہ کیسے کرتے ہیں. اب ان کی بقا کا جو انحصار ہے وہ بڑے میاں صاحب کی واپسی پر ہی ہے، کیونکہ ان کو جو ناراض کوٹ ہے. جی ٹھیک ہے. باقی جی پلیز ان کو بولیے سب جماعتیں کیوں مانگ رہی ہیں؟ جب تک شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک وہ بازو مروڑنا بند ہوں گے. آپ سندھ میں دیکھ تو رہے ہیں کہ بازو مروڑے جا رہے ہیں. میں اس کو بازو مروڑنا ہی کہوں گی، میں اس کو احتساب کا عمل نہیں کہوں گی. انصاف احتساب کے بعد وہ انصاف ہوتا نظر آئے، لیکن آج تک ہم نے دیکھا نہیں. یہ نیب نے کاروائی کر لی، نیب نے برآمد کر لیا، یہ صرف اور صرف بازو مروڑنا، فائلیں خراب کرنا ہوتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. اب آگے اگر اتحاد بن رہے ہیں تو خود سے تو نہیں کوئی بنا رہا نا کہ نون ایم کیو ایم کے ساتھ بنا رہی ہے تو بیچ میں ہمیں بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ انصاف تو نہ ہوا. پھر تو بس میں کہہ رہی ہوں کہ کھل کھلا کے سامنے آج سب کچھ ایسے چلتا رہے. ٹھیک الیکشن کا نام بدنام. پر اس میں انفارچونیٹ سائڈ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت سارے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف تھے ان کو بھی کالز آتی تھیں، ان کی بھی آرم ٹویسٹنگ ہوتی تھی، ان کو بھی جماعتیں چھڑوائی جاتی تھیں. تو یہ ایک ہماری تلخ جو ہے نا تاریخ ہے، اور جس میں مختلف جی سوری آپ بات بیچ میں کہا، میں نے کہا یہ سلسلہ کب تک رکے گا؟ جی صحیح بات ہے، درست بات ہے. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اور اگر الیکشنز کے ساتھ اگر کسی کی بقا جڑی ہوئی ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف کی، تو وہ غلط نہ ہوگا. جس طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر ابھی مقدمات ہیں، قانونی مسائل ہیں، آپ کا واحد وے آؤٹ اس وقت لگ رہا ہے کہ انتخابات ہیں، صاف اور شفاف انتخابات. وہیں سے آپ کو ریلیف ملنا ہے، عوام سے ریلیف ملنا ہے، باقی کسی طرف سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا. دیکھیں، ہماری ریلیف ملنے نہ ملنے کو سائڈ پہ رکھ دیں. مجھے اس قوم کا، اس پبلک کا یہ غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ کیا یہ سو کارڈ افلاطون جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلز کم کر سکیں گے؟ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز لے سکیں گے؟ یہ کوئی انویسٹمنٹ لا سکیں گے؟ اوورسیز کو لا کے یہاں انویسٹمنٹ کرا دیں گے؟ کیا ان میں کیپیسٹی ہے؟ پہلے تو آئینی طور پر یہ کر سکتے ہیں، دوسری بات کیا ان میں کیپیسٹی ہے یہ کریں؟ تو بھئی یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ کیپیسٹی ہے نہ ہی آئینی طور پر یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا حل ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں واحد حل ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، بازو مروڑنا بند کریں، چادر چار دیواری کی پامالی ختم کریں، ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. جس کو عوام چاہتی ہے اس کو لے آئے، اس کو اپنا کام کرنے دیں. اور عوام کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اور عوام کو جب آپ حق سے محروم رکھتے ہیں تو وہاں انارکی آتی ہے، افراتفری پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے. اور اس حکومت کو وہ اپنی حکومت نہیں سمجھتے. آج آپ کا جو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور یہ افلاطون اس بے یقینی کی کیفیت کو مزید بڑھوترا دے رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں، بجائے اس کو کم کرنے کے. ان کا کام تھا. اچھا، یہ جو جماعتیں تھیں پورے 5 مہینے کہتے رہے کہ جناب پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوگا.
CCI की मीटिंग की, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 2 वज़रा आला बैठ नहीं सकते थे। 4 दिन पहले अपने इक़्तिदार से पहले वो CCI का वो मीटिंग करा दी और उसको नोटिफाई कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है 90 डेज़ में इलेक्शन कराए। वो जो मरदमशुमारी का क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन का, वो सीटों के साथ मशरूत है। तगय्युर और तबद्दुल तब होगा कि जब आप उसके अंदर आइन में तरमीम करेंगे। उसके अलावा अच्छा, कोई इसमें फायदा इशू नहीं ये है कि शोएब शाहीन साहब, जब जमातें होती हैं अपोजिशन में, जब ज़ेर एताब होती हैं, तो आइन की भी बातें होती हैं, अवाम की भी और कॉन्स्टिट्यूशन की भी। अपना जो रवैया रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अनफॉर्चुनेटली खुद खान साहब भी कहते रहे कि हमें कहीं और से फाइल आती थी तो हम आगे नैब को भेज मुझे देते थे। एक बात अब बता दें। आपने इससे कुछ सीखा है, जरा ब्रीफली बताएं कि पहली या बात तो दोबारा ये है, इक़्तिदार में आके यही कुछ मुझे करेंगे? पहली बात तो ये है कि वाहिद सोल्यूशन हमने बताया है आपको, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, नंबर 1। ठीक, नंबर 2, उस वक्त भी नैब जिसके कंट्रोल में था वो सबको पता है। ठीक, वो इस वक्त भी शहबाज शरीफ का पसंदीदा तरीन शख्सियत है जो मिसिंग पर्सन के चेयरमैन है। और आफ्ताब जब गया, साबिक चेयरमैन पिछले, इसके बाद जब इकबाल साहब के बाद, जी जी, उसने क्या कहा कि मेरे प्रेशर है ऊपर मुझ क्या पे। प्रेशर था, किन के खिलाफ प्रेशर था, ज़ाहिर है उसने बताया और वो रिजाइन किया उसने। ठीक है, और चलें। मौजूदा जो नैब है वो किस तरह इस्तेमाल हो रही है। देखें, हम ये कहते हैं, आप आइन और कानून की पासदारी की जब आप बात करते हैं, जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, तो तब ये सारी खराबियां ऑटोमेटिकली दूर होंगी। ठीक है, उसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इस वक्त पब्लिक एट लार्ज के इस पर जो जुल्म हो रहा है, महंगाई का जो ठीक है, जुल्म मैं हो रहा है, जरा- उसके मैं- बिल्स की मैं- सूरत में मैं- उसका मैं वाहिद हल है जरा- इसका आपको। जाहिद खान साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो कोई आइडियल नहीं थी, उसको हाइब्रिड निज़ाम भी कहा जाता था, फिर PDM का निज़ाम भी हमने देखा, उसके ऊपर भी कोई दो आरा नहीं हो सकती। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि जो भी जमात जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? नैब तो खुद इसका माजी में शिकार रह चुकी है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को आना भी चाहिए, उसको भी इलेक्शन में हिस्सा देने भी चाहिए, और इमरान खान को उसके पार्टी को भी देना चाहिए। हम इसके फेवर में, हम कभी भी जमहूरियत में किसी भी माइनस पार्टी लीडर के माइनस होने पे या किसी पार्टी को इलेक्शन न लड़वाने में हम किसी का साथ नहीं देंगे। हम जमहूरियत के साथ खड़े, और हर एक पाकिस्तानी का जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका हक है, आवाम उसको मुस्तरद कर दे, आवाम उसको मुंतखब कर दे। ये होना चाहिए, और जब ये होगा तब ये मुल्क आगे चलेगा, और ना अदरवाइज नहीं चलेगा। जाहिद खान साहब, शोएब शाहीन साहब, सारा बानो साहिबा, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।